व्यू 360 में। वो बाप, बदकिस्मत बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों को, अपने जवान बच्चे को उसके जनाजे को कंधा देता है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के 6 साल बाद भी वालिदैन कुछ जवाबों के मुंतज़िर। सानिहा में जख्मी होने वाले नौजवानों की जिंदगी आज कहाँ खड़ी है? और कोविड-19 की वबा ने अमेरिका में तालीम के निज़ाम की कमजोरियों को नुमाया कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बायस होने वाले जानी नुकसान की जब भी बात की जाएगी, सानिया APS पेशावर का जिक्र ज़रूर होगा। 6 साल बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन अब भी चैलेंजेस बाकी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। 16 दिसंबर 2014 की सुबह तो कुछ अनोखी नहीं थी, मगर शाम ढलते तक ये पाकिस्तान की तारीख के दर्दनाक तरीन दिनों में से एक बन चुका था, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। इस सानिया में 150 के करीब प्यारे अपनों से हमेशा के लिए छिन गए और तकरीबन इतने ही जख्मी भी हुए। इस भयानक वाक़े ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का रुख मोड़ दिया। सानिया की तहकीकात के लिए बनाए गए एक रुकनी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट इस साल सितंबर में मंजर-ए-आम पे आई। तहकीकात में तकरीबन 2 साल का अरसा लगा, मगर आज की हमारी पहली रिपोर्ट में नजरुल इस्लाम बता रहे हैं कि वालिदैन को अब भी कुछ जवाबों का इंतजार है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अजून खान के फोन पर आज भी एक ही रिंगटोन बजती है। इस वाक़े में उन्होंने अपने बेटे असफंद खान को खो दिया, जो 10वीं जमात का तलब इल्म था। वालिदैन के इसरार पर सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े की तहकीकात के लिए अक्टूबर 2018 में जुडिशल कमीशन तरतीब दिया। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने 500 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट रवां साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को भेजी, जो कि सितंबर में मंजर-ए-आम पर लाई गई, मगर बहुत से वालिदैन की तरह अजून खान को कुछ सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। इस रिपोर्ट में जो है ना कुछ अबहाम है, मौजूद है। कुछ हिस्सा इस तरह है कि जिस पे सारे शुहादा थोड़े से नाउमीद लग रहे हैं, और वो ये है कि इस रिपोर्ट में कहीं भी ये तयन नहीं किया गया है कि जिसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है ना हमसे जुदा हुए हैं, उसके बारे में या उन लोगों के बारे में इसने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशतगर्दों के हमले में 147 जानें चली गई थीं। इनमें ज़्यादातर बच्चे थे। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमला इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अफगान सरहद के कई हिस्से ऐसे थे जहां से पाकिस्तान में दाखिल हुआ जा सकता था, और अफगान मुहाजिरीन के लिए भी सरहद पार आना जाना आसान था। साथ ही ये भी बताया गया है कि अंदरूनी सहूलतकारी के सबब दुश्मन अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में मसरूफ थे, जबकि नेक्टा की जानिब से फौज के ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी इदारों से मुतालिक थ्रेट अलर्ट का दायरा खासा वसी था, जिससे सिक्योरिटी इदारों पर बोझ मजीद बढ़ गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जय वक़ुआ पर गार्ड्स की कम तादाद और पोजीशन भी इस रोज़ होने वाले बड़े नुकसान की वजूहात में से हैं। सैयद अख्तर अली शाह हमले के वक्त सुबह खैबर पख्तूनख्वा के होम सेक्रेटरी थे। मैं ये कहूँगा कि इत्तला दी गई थी, और फिर ये ऑपरेशनल फील्ड पे जो होते हैं उनका काम था कि इसको फर्दर डेवलप करते, और साथ साथ जो कि सॉफ्ट टारगेट्स थे जो बताए गए थे उनकी सिक्योरिटी को ज़्यादा बेहतर बनाते। लेकिन उस तरह से नहीं हुआ, और यही वजह है कि दहशतगर्द यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गए। ताहम अख्तर अली शाह के मुताबिक हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से बहुत सी जानें बच गईं, जो काबिल सताइश है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर जहां बाज़ वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वहीं कुछ हुकूमत और दीगर इदारों के इक़दामात से मुतमईन भी हैं। जहाँ तक हुकूमती इक़दामात हैं तो उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल सानिया में
جو متاثرہ فیملی ہے اس کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں، اور خصوصاً پاک آرمی نے تمام شہداء فیملی کے لیے مفت عمرہ پیکیج دیا ہے۔ سانحہ میں زخمی ہونے والے تمام طلباء کے لیے پاکستان کے بہترین کیڈٹ کالجز میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ سانحہ میں شہید ہونے والے جتنے بھی طلباء ہیں اس کے بھائی اور بہنوں کے لیے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ اجون خان کا دکھ شاید کبھی کم نہ ہو، مگر انہیں امید ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کی بنیاد پر مستقبل میں دوسرے والدین کو اس کرب سے بچایا جا سکے گا جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ وہ باپ، بدقسمت باپ وہی ہوتے جو اپنے بچوں کو، اپنے جوان بچے کو، اس کے جنازے کو کندھا دیتا ہے۔ تو فیوچر میں ہم کیا چاہیں گے؟ فیوچر میں یہی چاہیں گے کہ ہم اپنے اس ملک کے بچوں کو، چاہے جو بھی ہو، اس کو جو ہے نا ہر سائڈ سے سیکیورٹی ملے، تاکہ پھر ایسا سانحہ نہ ہو، تاکہ پھر ایسا باپ پیدا نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو کندھا دے، ان کے جنازے کو کندھا دے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اس سانحے کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی بڑی تبدیلیاں لائی گئیں۔ آپریشن ضرب از پہلے ہی جاری تھا۔ آپریشن رد الفساد کے ذریعے انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کارروائیوں کا بھی آغاز ہوا۔ افغانستان سے پاکستان آ کر قیام کرنے والوں کی رجسٹریشن کی جانے لگی اور پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام بھی شروع ہوا، جو اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق پاکستان میں مسلسل 5 سالوں سے صورتحال بہتر ہوئی ہے اور آج ملک 5ویں سے 7ویں نمبر پہ آ چکا ہے۔ اب چیلنجز کیا ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامر رانا سے۔ عامر رانا، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے پروگرام میں شرکت کا۔ سب سے پہلے تو آپ کی نظر میں جاننا چاہوں گی کہ سب سے بڑی کامیابی ان 5-6 سالوں میں کیا ملی ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم کامیابی یہ تھی کہ ابہام کئی سطحوں کے اوپر پاکستان میں موجود تھا۔ دہشت گردی کے متعلق، دہشت گرد جو گروہ ہیں ان کے متعلق، اس واقعے کے بعد وہ ابہام کافی حد تک کم ہو گیا، بلکہ کہیے کہ 90% سے زیادہ ابہام کم ہوا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اور سول اور ہماری جو عسکری قیادت ایک پیج کے اوپر آئی، اور جو کہیں نہ کہیں سے ہمدردی میں آوازیں اٹھتی تھیں عسکر پسند گروہوں کے لیے، دہشت گردوں کے لیے، اب ان کے لیے جو سپیس بالکل کم ہو گئی ہے، میڈیا میں بالکل ناپید ہے۔ سوشل میڈیا میں کچھ ان کی سپیس موجود ہے، اس کو انہوں نے انکروچ کیا۔ میرے نظر میں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جہاں تک باقی آپریشنز کا آپ نے ذکر کیا، وہ پہلے سے چل رہے تھے، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جو اربن ایریاز میں بھی چل رہے تھے، رد الفساد جو ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے آ کے لانچ کیا، تو وہ بہت ساری چیزیں انیشیٹو ہوئے، نیشنل ایکشن پلان ہوا، اس میں فاٹا کا مرجر ہوا۔ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑی فہرست نظر آئے گی کہ پاکستان ان دنوں اتنے 4-5 سال کے اندر خاصا اس کا سیکیورٹی سیکٹر خاص طور کے اوپر خاصا ٹرانسفارم ہوا ہے، اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس وقت پھر آپ سب سے بڑا چیلنج اب کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت سب سے بڑا چیلنج تو دہشت گرد گروہ ہیں، خواہ وہ سرحد کے اس پار ہوں یا ان کے جو سپورٹ نیٹ ورک ہیں، سلیپر سیلز ہیں پاکستان میں موجود ہوں۔ ایک تو وہ ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ دہشت گرد گروہ کا موجود ہونا کہ وہ ان کے پاس کوئی آپریشنل صلاحیت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے، جو ان کا جو نیریٹو ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں پہ سپیس موجود ہے سوسائٹی کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کا جو چیلنج ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ تو وہ اس کو بڑا چیلنج لینا چاہیے۔ جہاں تک ادارہ جاتی تعاون ہے اور رسپانسز ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ چیلنجز کے اندر آئیں گے۔ اچھا، اب آپ جس طرح کہتے ہیں کہ ابھی بھی تھوڑی بہت سپیس جو ہے اس طرح کے نیریٹو کے لیے بھی موجود ہے کچھ سپورٹ، کیا وجوہات نظر آتی ہیں اب جب سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی قیام امن کے لیے کوششیں بہت تیز ہو چکی ہیں، بہت آگے آ گئی ہے بات، تو اس صورتحال میں کیا وجوہات نظر آتی ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کہیں بھی ہمدردی کی؟ دیکھیے، پاکستان میں جو ہماری اشرافیہ ہے، خاص طور پہ سماجی اشرافیہ ہو یا عسکری اشرافیہ ہو، اس کے ہاں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے نقطہ نظر کے اندر، لیکن سوسائٹی کے اندر اس اعتبار سے تبدیلی نہیں آئی۔ اس میں اس کے ہاں جو ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے وہ خاصا سست ہے۔ تو اور بعض دفعہ ریاست کے جو رویے ہیں
कुछ तंजीमों की तरफ, कुछ इंतहा पसंद गिरोहों की तरफ वो दोबारा से इबाहम पैदा करते हैं, और वो प्रोसेस जो है सोसाइटी की सतह पे जो होना चाहिए वो मज़ीद जो आहिस्ता और स्लो हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा चैलेंज है, और इसके ऊपर बहुत ही बड़े सतह के ऊपर तब्दीली चाहिए। अगरचे हुकूमत से आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि उन्होंने पैगाम पाकिस्तान भी लेके आए, जिसके ऊपर तमाम उलमा इकराम का इत्तफाक है। वो आपको कई नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हवाला भी देंगे, वो आपको नेशनल नैरेटिव का हवाला भी देंगे कि कैसे उसको बिल्ड किया गया। लेकिन अमली तौर के ऊपर अभी भी बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं कि इन तमाम इनिशिएटिव से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। अच्छा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि उनसे मुंसलिक दहशतगर्दों ने APS का हमला किया। इस साल हमने देखा कि कुछ धड़े जो अलग हो चुके थे TTP से, वो वापस उसमें जम हो गए। अफगानिस्तान में ये तकरीब भी इस बारे में हुई। उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि वज़ीरिस्तान में भी हमले बढ़े हैं, और बलूचिस्तान में भी कुछ हमलों की जिम्मेदारी TTP ने ली है। तो इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें TTP किस कदर मजबूत आपको नजर आती है? उसकी कैपेसिटी इस वक्त कैसी असेस की जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि इस साल जो अदाद शुमार अभी तक इकट्ठे हुए 16 दिसंबर तक, उसके मुताबिक तो 2020 में 2019 के मुकाबले में भी बेहतरी आई है, और तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 40% मज़ीद हमलों में कमी वाक़या होगी इस साल के इख्तिताम तक। लेकिन TTP का चैलेंज अपनी जगह के ऊपर है। देखिए, जब ये ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब लॉन्च हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे TTP को इंटरनल चैलेंजेस भी थे। आपके इल्म के अंदर है, दाइश ऐसी तंजीमें आ रही थी, उसकी वजह से टूट फूट का ये सारे नेटवर्क शिकार हुए, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद इनको सरहद के पार जाना पड़ा इनकी क़यादत को। तो वो बहुत सारे चैलेंजेस थे, और हर गिरोह उस वक्त ये समझता था कि शायद कुव्वत उसके पास है और वो बेहतर तौर पे क़यादत कर सकता है पूरी अस्करी तहरीक के इस खिते में। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ इनको एहसास हुआ कि उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हुआ है, और उनकी कुव्वत कम हुई है। वही एहसास है, दरमियान में कई कोशिशें होती रहीं, लेकिन ये अभी TTP की नई क़यादत के बाइस जो है ये दोबारा एक पेज के ऊपर आए हैं। इसके ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के सिक्योरिटी लैंडस्केप के ऊपर। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर मोहम्मद आमिर राना हमारे साथ थे। आपकी इनसाइट का बहुत शुक्रिया। APS सानहे में 100 से ज़्यादा बच्चे और बड़े भी ज़ख्मी हुए थे। उनकी बहाली के लिए हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 15 लाख रुपए फ़ीकस फराहम किए। उमर फारूक आज हमें मिलवा रहे हैं 2 नौजवानों से जो उस रोज़ के हौलनाक मनाजिर को तो नहीं भूले, मगर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 16 दिसंबर 2014 की सुबह सदील अहमद रोज की तरह स्कूल गए, अपने दोस्तों से मिले, लेकिन दिन के आखिर पर वो अपनी क्लास के जिंदा बच जाने वाले सिर्फ 4 तालिब इल्मों में से एक थे। सदील अहमद कहते हैं कि उन्होंने इस रोज जो मनाजिर देखे वो इन्हें कभी भुला नहीं सकते। जैसे स्कूल में बताया जाता है, कॉलेज में पढ़ना जाता है, नॉर्मल हमारी लाइफ थी, लेकिन जब ये वाक़या हुआ है इसके बाद की ज़िंदगी मैं तो बहुत चेंज हो गया। अपनी तरफ से मैं कहूँ मैं तो बहुत चेंज हो गया। किस वजह से चेंज हुआ? क्योंकि वो वाक़या मुझे बार बार जो है ना मुझे याद दिलाता है। मैं कहता हूँ कि आज हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, कल और किसके साथ ना हो। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के वक्त सदील 11वीं जमात में प्री मेडिकल के तालिब इल्म थे। वो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन इस सानहे में बुरी तरह जख्मी होने के बाद उनकी तालीम पर गहरा असर पड़ा। सदील के वालिद शिकवा करते हैं कि बहाली के वादों के बावजूद इनके बेटे को किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिल सका। हमारी रिक्वायरमेंट थी इनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे दें, तो वो कह रहे थे कि मेरिट पे आ जाए। मेरिट पे हम आ जाते तो मेरिट तो ऑलरेडी हम खुद भी एडमिशन ले लेते उधर, तो इनकी सपोर्ट के कोई इन्होंने नहीं किया हमारे साथ। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में उमर खान को कोहनी पर गोली लगी थी। वो कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी और दीगर जराइम की बुनियादी वजह इंसाफ में ताखीर है। हम लोग देखते नहीं है, लेकिन ये जो बाहर माशरे में आग लगी हुई है, ये किसने लगी हुई है और किसकी वजह क्या है? कोर्ट्स में एक केस 8-8 साल 9-9 साल पेंडिंग रहता है। 2015 में पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने APS हमले के दहशतगर्दों की आनत करने के इल्जाम में 4 अफराद को सजाए मौत दे दी। उमर ने वकालत का पेशा अपनाने का फैसला किया है ताकि वो इंसाफ की बेहतर फराहमी में अपना हिस्सा डाल सके, मगर उनके जख्म आज भी पूरी तरह भरे नहीं और उनका इलाज जारी है। 6 साल गुजरने के बावजूद APS सानहे के असरात आज भी मुतासरीन की जिंदगियों पर साफ नजर आते हैं, मगर बहुत से नौजवानों की कोशिश है कि वो अपना आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर बना सके। उमर फारूक,
وائس آف امریکہ، پشاور۔ پاکستان میں آج جون کے بعد پہلی مرتبہ ایک ہی دن میں کرونا وائرس سے 100 سے زیادہ اموات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر ویب سائٹ لوڈ نہ ہو تو رخ کیجیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا۔ facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ فائزر کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی موڈرنا کی بنائی کرونا وائرس ویکسین کی امریکہ میں جلد منظوری کا امکان ہے۔ بڑے پیمانے کے تجربات میں یہ ویکسین تقریباً 95% مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مشاورتی پینل نے ویکسین کے محفوظ ہونے سے متعلق کسی خدشے کا اظہار نہیں کیا۔ امریکہ میں ویکسین کی آمد سے حالات بہتر ہونے کا انتظار صرف امریکیوں کو ہی نہیں ہے، یہاں دنیا بھر سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں جن کے ارادوں پر کووڈ-19 کی وبا نے اس سال پانی پھیر دیا۔ عمران جدون بتا رہے ہیں کہ اس مشکل وقت نے امریکہ کے نظام تعلیم کی کون سی کمزوریوں کو بھی نمایاں کر دیا ہے۔ شکریہ۔ کووڈ-19 نے جہاں تعلیم کے شعبے کو ہر سطح پر ہی متاثر کیا، وہیں اعلیٰ تعلیم کا شعبہ بھی اس کے منفی اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے مطابق 1 اپریل 2020 کو دنیا کے 185 ممالک میں اسکول اور اعلیٰ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے، جس نے 89.4% طلباء کو متاثر کیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ڈین آف اسکول آف ایجوکیشن مائیکل فوئر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے تعلیم کو بلا واسطہ اور بالواسطہ دونوں طرح سے متاثر کیا۔ کرونا وائرس کا براہ راست اثر رہا ہے کہ کیمپس تک رسائی محدود ہو گئی، جس سے ہمیں تعلیم دینے کے طریقوں کو تبدیل کرنا پڑا اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنانا پڑا۔ ڈین مائیکل فوئر کے مطابق بالواسطہ اثر یہ ہوا کہ اس نے تعلیم کے شعبے میں کچھ بنیادی مسائل کو بے نقاب کیا۔ کرونا وائرس کی وبا نے رسائی اور مواقع میں عدم مساوات کو بے نقاب کیا ہے، جس کے بارے میں ہم جیسے تعلیمی، تحقیق اور پالیسی کے شعبے سے وابستہ بہت سے لوگ پڑھتے آئے ہیں اور فکر مند ہیں اور کئی سالوں سے اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس وبا نے ان مسائل کو اجاگر کیا ہے اور زیادہ لوگوں کو ان بنیادی مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ ٹیکنالوجی اور دوسرے ضروری تعلیمی وسائل تک غیر مساوی رسائی نے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو چیلنجز پیدا کیے، ان میں سے ایک اسٹوڈنٹس کی نفسیات پر پڑنے والا منفی اثر بھی ہے۔ کیونکہ I am kind of an extrovert person, I like to hang out, go out، تو میں باہر رننگ، واکنگ، اسپورٹس میں بہت ایکٹیو تھا، تو مجھے تو بہت ڈیپلی اس چیز نے افیکٹ کیا ہے۔ جب یہ کووڈ آیا تھا تو اس وقت تو ایسا لگتا تھا کہ اٹس جسٹ لائک another flu or something and it will go away، وقت کے ساتھ چلا جائے گا یہ۔ لیکن آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ یہ تو رہنے والی چیز ہے، اور ہمیں لگا نہیں تھا کہ اتنا امپیکٹ کرے گا ہماری لائف کو کووڈ، لیکن اس نے بہت ڈیپلی امپیکٹ کیا ہم سب کو۔ عثمان کی طرح ماریا کو بھی کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پروفیسرز کو کئی جگہوں سے جو ریسرچ کے لیے فنڈنگ ملتی ہے وہ رک گئی ہے، جس کی وجہ سے بھی چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ ایشو کمیونیکیشن کا، اسٹوڈنٹ ٹیچرز کا، پھر فنڈنگ کا ایشو، آپ کے مطلب گھر نہ جا سکنا، اور اس کے علاوہ چیلنجز ایسے شاید جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مطلب اپلائی کرنے میں تھوڑا ایشو ہو رہا ہے، کیونکہ فنڈنگ وہی بات ہے، جیسے کرنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے فنڈنگ کا ایشو ہے، اسی طرح نیو اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی فنڈنگ نہیں ہے۔ مائیکل کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیمی شعبے سے وابستہ ہر شخص نے اس وائرس کی وجہ سے ذاتی، پیشہ ورانہ اور جذباتی تناؤ کا ایک انفرادی نفسیاتی اثر دیکھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اپنی صلاحیتوں کا بھی بھرپور علم ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے طلباء اور تعلیمی برادری کے بہت سے لوگوں نے اپنے اندر خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت اور مستعدی پیدا کی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جب ہم اس وبا سے باہر نکلیں گے تو وہ اس پر غور کریں گے اور اس پر خوش ہوں گے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔ ویکسین کی آمد سے صورتحال میں بہتری کی امید تو پیدا ہوئی ہے، مگر دنیا کے ہر ملک تک ویکسین پہنچانے میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا کی 25% آبادی کو کم از کم سن 2022 تک ویکسین کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل آپ کو ملے گی وائس آف امریکہ کے پلیٹ فارمز پر۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں
ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ لاہور میں اس سال اورنج لائن ٹرین کا میگا پروجیکٹ آپریشنل ہوا۔ 27 کلومیٹر طویل اس سروس پر حکام کے مطابق روزانہ 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد سفر کر سکتے ہیں، لیکن ابتدائی عرصے میں اسے صرف 62 سے 65 ہزار مسافروں نے ہی استعمال کیا ہے۔ اورنج ٹرین کا مقصد تو ہے سڑکوں سے ٹریفک کا بوجھ کم کرنا، تو یہ مقصد کس حد تک پورا ہو رہا ہے اور مزید کن اقدامات کی ضرورت نظر آ رہی ہے، اس کی تفصیلات آج لے کے آئی ہیں سمن خان۔ زمین سے تقریباً 20 فٹ کی بلندی پر بھاگتی اورنج ٹرین اور نیچے وہی معمول کی ٹریفک اور شور، زمین کے حصول میں مشکلات سے لے کر سینکڑوں عمارتوں کی مسماری، قومی عمارتوں کے تحفظ، عدالتی تنازعات اور سیاسی تنقید جیسے چیلنجز سے گزر کر لاہور کی اورنج ٹرین بالآخر 27 کلومیٹر لمبے ٹریک پر دوڑ رہی ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی پنجاب کے مطابق اورنج ٹرین روزانہ 2.5 لاکھ مسافروں کو ایک سے دوسری جگہ پہنچانے کی گنجائش رکھتی ہے، لیکن تاحال اس سے روزانہ استفادہ کرنے والوں کی تعداد 62 سے 65 ہزار ہے۔ ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، 15-20 منٹ چاہیے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ پہ جانے کے لیے۔ پہلے وہ جائے گا سیڑھیوں پہ اوپر جائے گا، پھر وہ ایک لائن پہ لگے گا، ٹکٹ لے گا اور وہ آدھا پونا گھنٹہ اس میں ضائع کرے گا۔ وہ اس کو زیادہ پریفر کرے گا کہ 10 روپے دے اور چنچی پہ بیٹھے اور آگے چلا جائے۔ اورنج ٹرین 40 روپے سے کم کرایہ نہیں ہے، ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ہر آدمی اپنے فائدہ سوچتا ہے، اپنی سہولت سوچتا ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ پنجاب کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں ترجیحی بنیادوں پر ٹرین سروس چلانا اور 4000 لوگوں کو روزگار دینا مقصد تھا، جبکہ اگلے مرحلے میں لوکل ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والوں کو بڑی تعداد میں نئے منصوبے کی طرف مائل کرنا ہوگا۔ کہ زون بنائیں گے اور پھر اس کے اوپر پھر ہم دیکھیں گے نا کہ اب ایک بندے نے 2-3 کلومیٹر جانا ہے، 4 جانا ہے، وہ بھی 40 روپے دے رہا ہے، اور جس نے 27 کلومیٹر چلنا ہے وہ بھی 40 دے رہا ہے، تو اس کو سٹیج وائز کرنے کے رہتے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کے یہ ہمارے اسٹیشنز ہیں، 27 ہم اس کو شاپنگ مال بنا سکتے ہیں، یہاں پر نا کافی بہتر بزنس ایکٹیویٹی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ٹریفک پولیس لاہور کے مطابق شہر میں 70 لاکھ سواریاں رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 45 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں۔ شہر میں روزانہ داخل ہونے والی سواریوں کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے۔ اورنج ٹرین ٹریک کے ساتھ منسلک سڑکوں پر موجود کاروباری افراد کو تاحال ٹریفک کے دباؤ میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ جو نیچے روڈ پہ ٹریفک تھی، جیسے چکچی گاڑیاں دوسرے، وہ روڈ کا مسئلہ حل ہوتا، لیکن یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ویسے ہی گند ابھی بھی ہے جو پہلے تھا۔ اورنج ٹرین کل 26 سٹاپس پر رکتی ہے، جہاں سے لوگوں کو دیگر مقامات تک پہنچنے کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ٹریفک پولیس لاہور کے مطابق ان مقامات پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے باقاعدہ نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ We need to make proper bus bays یا ہمیں پارکنگ لاٹس بنانی پڑیں گی، تبھی یہ والا ہمارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ آبویسلی جتنے یہ والے اسٹیشنز ہیں پھر یہاں پہ ہمارا رش کمپاؤنڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی نئے منصوبے کی کامیابی کے لیے کچھ عرصہ ضرور درکار ہوتا ہے، اور اورنج ٹرین منصوبے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں گروپ ٹریولنگ کے رجحان کو فروغ دیا جائے اور لوکل ٹرانسپورٹ سے جڑے افراد کو بہتر روزگار کے مواقع دے کر سڑکوں پر ان کی موجودگی کو محدود کیا جائے تاکہ وہ ایک نظام کے تحت کام کریں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ یہ تو ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ کی رپورٹس دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے بہت سے ایکسائٹنگ کانٹینٹ کے لیے۔ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔